بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ گل کا جمال جسم کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ تم دفت دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا۔ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کی دلہا، نور شاہ بزم جنت، دانائے سبل مولا کل ختم الرسل، آب و خل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر زیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ میں والیحانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تم فرما دو میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرضی رکھی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی قرابت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قرابت سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن حسین اور ان کی اولاد ہے۔ یعنی کہ یہ 5 تن ایسے ہیں کہ جس پر تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں پر محبت کو واجب کیا گیا ہے۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ انسان کا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہو گئی۔ پتہ چلا کہ محبت اہل بیت، محبت علی کے بغیر انسان کامل ہو نہیں سکتا۔ مومن انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں آل نبی اور اولاد علی کی سچی محبت ہوتی ہے۔ انہی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ میں سے آج ہم جس کا ذکر کرنے والے ہیں، جس کو جو حسنین کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی بن ابو طالب علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کس ہستی کا نام ہے، کون سی ذات ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی فضیلت، اتنی عظمت اور اتنی رحمت عطا فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں انسان کا نسب جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے چلتا ہے۔ یعنی کہ جب کسی کو پوچھا جائے کہ بھائی تیرے والد کا نام کیا ہے، تیرا نسب کیا ہے، تو وہ اپنے والد کا نام بتائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنے والد کا نام بتائے گا۔ یعنی کہ یہ کے بعد دیگر یہ انسان اپنے باپ کا نام بتاتے وہ جو ہے اپنا نسب پورا انٹروڈکشن بتائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ علی کون ہے؟
حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی نسل اس کی اولاد سے جاری فرمائی ہے، لیکن میری نسل اللہ تبارک و تعالیٰ علی سے جاری فرمائے گا۔ یعنی کہ آج دنیا میں جتنے بھی آل نبی ہیں یہ سارے کے سارے مولائے کائنات کی اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے جتنے بھی سادات آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ جنابت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ جنابت کی حالت میں انسان نہ قرآن چھو سکتا ہے نہ وہ جو ہے مسجد میں جا سکتا ہے۔ یہ تو عموماً ہماری میں نے بات ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی دو ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جس کو غسل جنابت، جس پر غسل واجب ہو، جنابت کا غسل واجب ہو، وہ لوگ مسجد میں جا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی بارگاہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی شخص غسل جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جائے، کوئی شخص غسل جنابت کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ انسان اپنی بیوی سے ہو کر آئے، یعنی کہ اس پر غسل واجب ہو جائے، انسان ناپاک ہو جائے تو وہ مسجد کے اندر جا نہیں سکتا۔ لیکن دو ہستیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کوئی شخص جس پر غسل جنابت واجب ہو وہ مسجد میں جا نہیں سکتا، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جو جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں ہوں اور دوسرا علی ہے جو جنابت کی حالت میں مسجد میں اندر جا سکتا ہے۔ اگر اس پر غسل واجب بھی ہو اس حالت میں بھی جو ہے میں اور علی مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت یا طہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ناپاکی سے دور رکھا ہے، ہر گندگی سے اہل بیت کا طہار کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت طہار کو ناپاکی سے دور رکھا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علی کی شان کا مالک ہے، بے شمار فضائل و کمالات اللہ نے علی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں مولا کائنات علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ مولا کائنات علیہ السلام جب رونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رونے کی وجہ پوچھی تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چلی گئی۔ حضور نے مولا کائنات کے لیے انگلی کا چاند کی طرف اشارہ کیا، انگلی کا سورج کی طرف اشارہ کیا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے، یہ مولا کائنات علیہ السلام کی عظمتیں اور برکتیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سنیے کہ علم مولا کائنات کو کتنا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بلکہ ایک جگہ حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں اگر قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ پہلی جو سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری سورت کی اگر میں تفسیر کرنے لگوں، اب تفسیر کسے کہتے ہیں آپ اسے سن لیجئے پہلے۔ تفسیر اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کا پورا بائیو ڈیٹا بیان کرنا، انسان کب پیدا ہوا، کون سی حالت میں پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا اس دن کون سا تھا، پھر وہ اس دنیا میں آیا تب وقت کون سا تھا، پہلا دن گزرا اس کا کیسا، دوسرا دن گزرا کیسا، تیسرا دن گزرا کیسا، پیدا ہونے سے لے کر آخر تک انسان کی پوری زندگی کا جو شیڈیول بیان کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے جامع کے اندر پیش کیا، لیکن پورا سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کا پریچے کہ سورہ فاتحہ کون سی جگہ نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، کون سی حالت تھی کہ جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ آسمان کی طرف سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ پوری سورت اس کا بیان کرنا، الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر اس کے مطلب کے بعد اس کا پورا نچوڑ بیان کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب تمام تعریفوں میں کون کون سی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کون سی باتیں اچھے ہیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگوں،
سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں لکھنے لگوں تو 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر جائے. 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی انسان اگر صرف ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگے تو وہ مکمل میرے خیال سے وہ 3 یا 4 پیج بھر سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ ایک کتاب لکھ سکتا ہے سورہ فاتحہ کے لیے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے. لیکن مولا کائنات کا علم کتنا ہوگا یارو کہ فرماتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ، صرف الحمدللہ رب العالمین کہ اگر میں تفسیر کرنے لگوں تو جو ہے 70 اونٹ بھر جائے اتنی میں تفسیر لکھوں. اتنا مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام و تسلیم کے حوالے سے اپنے پیارے حبیب کے سب توسل جو ہے علم عطا فرمایا تھا. پھر آپ دیکھ لیجئے علی کی محبت یارو ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جس نے علی سے محبت کی ہے نا، آج اگر ہم نے دنیا میں اگر کوئی علی کی محبت کرے اور علی دنیا میں کرنے لگے تو اس پر جو ہے شریعت کا فتویٰ لگنا ضروری ہے. یہ کوئی جو ایسا ہوگا جس کو علی سے چڑ ہوگا وہ شیعت کا فتویٰ لگانے والا ہی. لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے علی سے ایسی محبت کی کہ ان کی محبت کی خاطر اپنے ہاتھوں کو کٹوایا، اپنے پیر کو کٹوایا، اپنے کانوں کو کٹوایا، اپنی زبانوں کو کٹوایا. ایسے بھی محبین گزرے ہیں جنہوں نے علی کی محبت کی خاطر اپنے جسم کا ہر ایک انگ کو کٹوایا. حضرت عمار بن یاسر کا نام سنا ہوگا، حضرت میثم تمار کا نام سنا ہوگا. میثم تمار یہ ایک غلام تھے. سورہ الصلاۃ و تسلیم کے حکم کے مطابق مولا کائنات نے جو ان کو خریدا اور خرید کر جو ہے ان کو آزاد فرما دیا. آزاد فرمانے کے بعد جو ہے حضرت میثم تمار سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت پوچھا گیا میثم تمار سے مولا کائنات نے کہ اے بندے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میثم تمار کہتے ہیں کہا میرا نام سالم ہے، میری ماں نے میرا نام سالم رکھا ہے. جب میثم تمار نے یہ بتایا تو مولا کائنات نے فرمایا کہا نہیں، تمہاری ماں نے تمہارا نام سالم نہیں رکھا بلکہ تمہاری ماں نے تمہارا نام میثم تمار رکھا. پھر اس کے بعد میثم تمار نے کہا کہ آپ صدقت اے علی، صدقت یا علی، آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد حضرت میثم تمار نے جو ہے مولا کائنات کی غلامی اختیار کر لی. ایسی غلامی اختیار کر لی کہ سوتے تھے تو بھی علی کہتے تھے، اٹھتے تھے تو بھی علی کہتے تھے، جھانکتے تھے تو بھی علی کہتے تھے، کسی جگہ بازار میں جاتے تو بھی علی 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 علی. ہر ایک لمحہ ان کا علی کے ذکر میں گزرتا تھا. پوری زندگی کو زندگی پر جو ہے علی علی کیا کرتے تھے. اب جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں رہنے لگے اور پتہ چل گیا کہ میثم تمار یہ مولا کائنات کے بہت ہی بڑے عاشق ہیں، اور جب مولا کائنات کا وصال ہو گیا کوفہ میں تو امام حسن پاک اور امام حسین جو ہے کوفہ چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس آ گئے. اور میثم تمار جو ہے یہ کوفہ میں ہی تھے. ان کو بھی جو ہے حج بیت اللہ کے لیے کوفہ سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف جب جانے لگے تو ابن زیاد نامی ملعون شخص نے حضرت میثم تمار سے کہا کہ اے میثم تم میرے پاس آؤ، مجھے اپنی غلامی پیش کرو اور مجھے سلام کرو اور مجھے اپنا آقا مانو. میثم تمار نے جب یہ سنا تو میثم کہتے ہیں کہا میں تمہیں اپنا آقا نہیں مانوں گا اس لیے کہ میرا آقا علی اور علی کی اولاد ہے، میرا آقا علی اور علی کی اولاد ہے. میں اگر کسی کی غلامی کو فالو کرتا ہوں تو وہ علی اور علی کی اولاد ہے، اس کے سوا کسی کی غلامی میں نہیں کرتا. جب اس ابن زیاد ملعون شخص نے یہ سنا تو میثم تمار کو گرفتار کر لیا گیا. اب میثم تمار کو مولا کائنات نے یہ بتایا تھا کہ اے میثم تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن یاد رکھنا میری محبت میں تمہیں اپنے ہاتھوں کو کٹوانا ہوگا، اپنے پیر کو کٹوانا ہوگا، اپنی زبانیں کاٹتی جائیں گی. میثم تمار کا عشق ایسا تھا کہ کہتے کہا کہ اے علی اب اگر آپ کے نام پر مجھے مر جانا چاہیے تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. میثم تمار کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کو کوڑے مارے گئے. کوڑے مارنے کی وجہ سے آپ کے پورے جسم میں جو وہ آگ وہ کوڑے کے جو نشانات نظر آتے ہیں نا، جب وہ آپ کا قمیص پھاڑا گیا تو آپ کے جسموں پر وہ کوڑے کے نشان موجود تھے. پھر اس کے بعد حضرت میثم تمار نے علی کا ذکر کرنا شروع کیا. علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میثم تمار مولا کائنات کا ذکر کرتے گئے. میثم تمار کے ہاتھوں کو کاٹا گیا. ابن زیاد نے وہ کس کے خاطر علی کی محبت کی خاطر میثم تمار کے ہاتھوں کو کاٹا گیا. پھر اس کے بعد میثم تمار کے دونوں پیر کو کاٹا گیا. کاٹنے کے بعد میثم تمار کی جو آنکھیں تھی آنکھیں
اس کے اندر آگ میں جلتا ہوا شعلہ جو آگ میں بھڑکتے ہوئے جو کول سے آتے اس کو میثم تمار کی آنکھوں کے اندر ڈالا گیا. پھر اس کے بعد میثم تمار کے کانوں کو کاٹا گیا. کس وجہ سے؟ علی کی محبت کی تھی. پھر اس کے بعد میثم تمار نے یہ کہا تھا کہ اے ابن زیاد میری زبان کو بھی کاٹ دے تاکہ میرے باپ کا کہ میرے جنت تاکہ میرے آقا علی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ مکمل ہو جائے. اس لیے کہ میرے علی نے فرمایا تھا کہ اے میثم تمہیں میری محبت کی خاطر اپنی زبانوں کو کٹوانا ہوگا, اپنے کان کو کٹوانا ہوگا, اپنے پیر کاٹے جائیں گے. میثم تمار نے کہا تھا مجھے ہر چیز آپ کے عشق پر منظور ہے. میثم تمار علی کا ذکر کرنے لگے لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اے میثم تمہاری بات کو نہ مانا جائے گا, تمہاری بات کو جو ہے نہ ایکسپٹ کیا جائے گا, اس لیے کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے, پیر کاٹے جائیں گے, کان کاٹے جائیں گے, لیکن تمہارے آقا نے جو فرمایا ہے ان کے فرمان کو مکمل نہیں کیا جائے گا. جب میثم تمار نے یہ سنا کہ میرے آقا کا فرمان پورا نہ ہوگا تو میثم تمار نے کیا کیا؟ علی کا ذکر کرنے لگے. علی وہ ہے جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, علی وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی وہ ہے کہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے, علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہاں تک کہ میثم تمار علی 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 کرتے گئے. اس کے بعد میثم تمار کی زبان کو کاٹا گیا. کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر ہوئی, میثم تمار نے اپنی میثم تمار نے شہادت کا جام نوش کر لیا. شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد پورے دنیا کے علی والوں کو یہ پیغام دیتے گئے کہ اے دنیا والوں علی سے محبت کرنی ہے تو اپنے ہاتھ کاٹے جائیں گے, علی سے محبت کرنی ہے تو اپنے پیر کاٹے جائیں گے, علی سے محبت کرنی ہے تو اپنی زبانوں کو کٹوانا پڑے گا. اور یہ شعر وہ جھنستا یوں کہا ہے مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا, علم حسین ہی رکھتے ہیں غلام زادوں کا, لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا, لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. اور یقیناً یارو مقام خوشبو صبا سے پوچھو, علی کی ذوق حیا سے پوچھو, علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. لحد میں منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کیا سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو. سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو. جب آپ کا عشق بھی میثم تمار جیسا ہوگا تو جب فرشتے آپ کے لیے قبر میں سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ یوں کہیں گے لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی. یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے. پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو روک کر منکر نکیر میرے کفن چھوڑنے لگے. پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو روک کر منکر نکیر میرے کفن چھوڑنے لگے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کو انسان اپنی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. آخر میں ان کی شہادت بیان کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں. 19 رمضان المبارک کو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے ضرب لگی. آپ جو ہے نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے. جب صبح کا وقت ہوا فجر کا وقت آپ اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر جب کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد ابن زیاد یہ عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص مسجد جمعہ یہ کوفہ کی جو جامع مسجد تھی اس کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. مولا کائنات جو ہے صبح کے وقت جب اپنے گھر سے نکلے تو مورخین فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو وہ جو بطخ آتی ہے نا بطخ وہ آپ کا راستہ روک رہی تھی, آپ کو جو ہے مسجد کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی. اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ آج علی چاہ رہا ہے واپس اس دروازے سے لوٹ کر نہیں آنے والا, واپس علی اس دروازے سے لوٹ کر نہیں آنے والا. جب حضرت مولا کائنات علیہ السلام وہاں سے نکل کر مسجد جو جامع مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اپنی نماز کو شروع کیا. جب آپ نماز میں تھے میثم میں جو نماز میں تھے ابن سے یہ نماز میں تھے تو جو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص جو تھا وہ دروازے سے باہر نکلا. نکلنے کے بعد مولا کائنات کو ایسی تلوار ماری کہ یہاں سے لگتا ہوا آپ کا کان کٹا اور کٹ کر جو ہے آپ زمین پر گر گئے. گرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص تھا اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. گھیرنے کے بعد مولا کائنات کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے طبیبوں کو بلایا گیا. بلانے کے بعد آپ نے جو ہے خون اتنا بہہ چکا تھا
بچنا مولا کائنات کا مشکل تھا. یہ تو یارو اللہ کی حکمت ہوتی ہے, ورنہ علی چاہتے تو اس کو ایک ہی بار میں اگر دعا کرتے تو اس کا سردن سے جدا ہو جاتا. یہ علی کی شان ہے, یہ علی کی عظمت ہے, جس کے سامنے جو اپنی دو انگلیوں سے باب خبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دے یارو, اس کی شان اور اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے. مولا کائنات جو ہے زخمی ہو کر زمین پر گرے, ابن ملجم کو گھیر لیا گیا, گھیرنے کے بعد طبیبوں کو بلایا گیا, لیکن خون زیادہ بہ چکا تھا. 19 رمضان المبارک کو جو ہے آپ کو زخم لگا, ضرب لگی, پھر جو ہے 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات نے اس دنیا فانی سے پوچھ کر کے وہ شہادت کا جام نوش فرما لیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ تو اس کو معاف فرمائے. 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, تو اپنے گھروں میں جو ہے کچھ میں نیاز بنائیں, تو اس کا جو فاتحہ جو ہے مولا کائنات علیہ السلام کی مدد پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے, جنہیں صلاۃ کی سنت جب آپ کی ادا فرما لے, اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست